ہے پاؤں سے سر ورنہ اس آب میں ڈوبا ہے پاؤں سے سر۔ نیت کیا کریں، نہیں کہ سننا سنانا تو ہے ہی ہے، نیت کیا کریں کہ کرم کی نظر کریں، مشرق ہو مغرب و آسمان سے باہر ہو سب جگہ ان کی نظر جاتی ہے، اس کا اثر جاتا ہے، ان کی روحانیت کا فیض پہنچتا ہے، یہ یقین رکھو۔ یہ نہ ہوتا تو اولیاء میں ایسی بات نہ پیدا ہوتی، ان میں ذات پیدا ہوئی ہے تو ان کی طفیل پیدا ہوئی ہے، خود اولیاء میں انبیاء میں کچھ نہیں تھا، ان کے طفیل، ان کے طفیل۔ ہم جو پاک ہوتے ہیں یا گناہوں سے چھٹتے ہیں یا یہ کم ہوتے ہیں، یہ ان کی نظر رحمت سے ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تم کو پاک کرتے ہیں، وہ پاک نظر پاک کرتی۔ چیزیں سمجھ میں کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آ سکتی، لیکن انسان واقعات سنا، انسان سوچے تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم کا روحانیت مس ہوتا جائے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا، گناہ کرنا بھی چاہے نہیں ہوتا اس سے، شادی کر بھی لے بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ اگر ان سے محبت، شادی کر بھی لیتے بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کو دلیل دوں گا، کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر جا کے بنو گے کہ ایسے ہی اپنے پاس سے کہتے ہیں۔ حدیث ہے ایک صحابی کی شادی ہوئی تو اپنی تسبیح اور محبت خدا، محبت نبی میں ساری رات لگا رہا، بیوی کی طرف تکا نہیں، ان سے پوچھا حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تقدس اس کو ہو گیا۔ پھر آقا جی کے پاس شکایت پہنچی کہ یہ بیوی کے حقوق نہیں جانتا، پھر آقا جی اس کو تنبیہ کی، بتاؤ فرشتہ بن گیا، فرشتہ، محبت رسول سے فرشتہ بن گیا، ملائکہ۔ اور اگر سمجھنا دوسری حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یقین کریں، کیونکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت نہیں جانتے، ہم بھی کون سا جانتے ہیں، تھوڑا بہت درود کی برکت سے اور مشائخ کے طفیل جانتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اتنا مانتے نہیں یا عجیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہیں، واضح ہیں۔ اس سے بھی وضاحت ہوئی، صحابی نبی سے محبت کرتا تھا، اور نبی کریم فرماتے ہیں لوگ میری محبت میں درجات ہیں، تو وہ کہیں گے کہ دوسرے صحابیوں کو کیوں نہیں ایسے ہی، اگر یہ بات تھی تو اس کی محبت ان سے زیادہ تھی، بالکل ہی فرشتہ بن گیا تھا، ان کی محبت ان کی محبت میں فرق تھا۔ اور آقا نے خود کہا ہے یتفاوتون فی محبتی، وہ میرے محبت میں درجے رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ، ایک رنگ کی محبت نہیں، کسی کو تھوڑی ہے، کسی کو بڑا انعام ہے، کسی کو بے پناہ ہے، ایسے۔ تو وہ فرشتہ، اب وہ کہیں گے دوسرے کیوں نہیں ہوا، اس کی محبت زیادہ تھی، تو اس کی وضاحت کے لیے دوسری حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت والے کہتے ہیں کہ مجھ کو گلاب سے بھی میں نے کرلی کی، آقا کا نام لیا میں نے بے ادبی کی۔ لوگ کتنے محبت میں درجات ہیں۔ بہرحال دوسری حدیث میں اس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا، واضح ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ اس حدیث سے کہتے ہیں یہ نہیں نکلتی بات، تو دوسری سے تو بالکل کھلی نکلتی ہے، اور بڑی مضبوط باتیں ہیں وہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی باپ کے پشت میں تھے، ایک عورت ان کی طرف راغب ہوتی تھی، ان کو راغب کرتی تھی اپنی طرف، تو آپ کے والد ماجد رضی اللہ عنہ کا دل نہیں جانتا تھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، دل مائل نہیں ہوتا تھا اس عورت کی طرف، اور وہ عورت آپ کو مائل کرتی تھی، تو آپ پشت میں تھے، واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اب آگے اور واضح ہو جائے گی یہ بات، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ان کی پشت سے خارج ہو گئے، تو ان کے والد کے دل میں گڑبڑ آ گئی، دل پھر جاتا تھا۔ پوری سمجھ آ گئی؟ جب تک وہ مستی روحانیت تقدس تھا، جب وہ نکل گئے تو تقدس میں فرق آ گیا، کہ پھر دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جو پہلے تھی، وہ نہیں تھی۔ لیکن انبیاء کی اولاد آل جو ان کے ساتھ ہیں،
وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں ملوث ہوں، لیکن ظاہری ایسا تھا، تو اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ اسی خدا نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تم کو پاک کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو پاک بڑی چیز ہے، یہ گناہوں سے اگر وہ محبت سے دیکھ لیں کفر سے پاک کر دیتے، کفر نکل جاتا جی۔ آپ محبت سے دیکھ لیں، ساری عمر عبادت کریں، صحابی نہیں بن سکتے، ان کی نظر صحابی بناتی ہے۔ جس کو نظر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملی اس کو کوئی بھی دنیا صحابی نہیں کہتے، کہتے صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے آقا جی کو دیکھا۔ ہاں، تو کتنی اس نظر کی برکت اور رحمت، عظمت اور قیمت ہے، بے پناہ قیمت ہے۔ خدا کرے ہم سب مرنے سے پہلے ایک دفعہ جاگتے دیکھیں اور ان کی شفقت اور محبت کی نظر ہم سے ملے، ہماری بھی ملے۔ ہاں، یہ دعا کہ وہ حیات النبی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے، کفر تک دل سے نکل جاتا ہے، بلکہ دشمنی کرنے آئے اگر آپ کرم پہ آ گئے، اس کی دشمنی کو خدا اور رسول کے عشق میں بدل دیتے ہیں نظر سے۔ ہاں، ایک شخص آیا بدلہ لینے کے لیے، اس نے کہا میرے رشتہ دار قتل ہوئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گا۔ جب لینے آیا بدلہ تو حدیث لمبی، بیچ میں آپ نے بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا، نظر کرم کی، اس کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا تلوار دیں، میں آپ کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہوں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھو، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن جان آپ پہ نثار کرتا ہوں۔ آپ کے اصرار سے اس نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ، اب کلمہ کیا پڑھ جب اندر ہی حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے۔ آپ کے اصرار سے اس نے کلمہ پڑھا اور جا کے شہید ہو گیا۔ حضرت عمر کون سمجھتا تھا مسلمان ہوں گے؟ نبی کریم کی رحمت کی نظر تھی، دعا کی، مسلمان ہوں گے۔ ایسے واقعات اور بھی ہیں۔ تو خدا کرے حیات النبی ہم پہ تم پہ کرم کی نظر ہو جائے، اور جانے سے پہلے ہم صحابہ کی صف میں شامل ہو جائیں۔ وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں، تو ان کے بعد دوسرے درجے میں جیسے کہتے ہم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ دیکھ ساری عمر کی عبادت، قیامت تک کی عبادت، دنیا کو عالم مسلمان بنا دو تم صحابی نہیں بن سکتے۔ اتفاق ہے، صحابی وہی ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ بھی نبی کریم کو دیکھ لیا صحابی، پھر وہ نظر خالی نہیں جاتی، اس نظر کا اثر پھر اندر کام کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دے گا۔ تو خدا کرے ہمیں تمہیں یہ نعمت نصیب ہو، اور ہم کو اس کی طلب بھی کرنی چاہیے، اور جو طلب میں سچا ہے تو ان کی مرضی پر زندگی گزارے، ان کی محبت میں۔ انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو اس طرف مائل ہوتا ہے، اگر مائل ہوتا ہے تو ان وسائل کو نہیں چھوڑتا۔ تو خدا کرے ان کے کہنے، ان کی مرضی پر ہم زندگی گزاریں، اپنی مرضی پر نہ گزاریں۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ امید بھی ساتھ ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کے تماشے میں، دنیا کے تماشے میں، دل کو بچانا ہے، دنیا کے تماشے میں، دل کو بچانا ہے، دل کو جو بچائے گا، دل کو جو بچائے گا، سمجھو وہی دانا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی نظر سے آپ یہ مختصر سمجھ لیں کہ ان کی نظر یہی فائدہ ہے کہ بکری نے دودھ دے دیا یا کچھ ایسے ہو گیا، بلکہ ہر رحمت، ہر نعمت آنا شروع ہو جائے گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا، بیماریاں جانی شروع ہو جائیں گی، دشمن تم سے دور بھاگیں گے، ان کی رحمت آئے گی، سارا تمہارا گھر بار گلزار بن جائے گا۔ یہی نہ سمجھے کہ بس نظر میں یہی بات ہے، نظر میں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہے۔ وہ نظر آپ کو خدا سے ملائے گی، خدا سے تم کو جوڑے گی، تمہارا گھر بار بنے گا، تمہارا خاندان بنے گا۔ وہ نظر بڑا کام کرے گی، ہر چیز میں کام کرے گی، اور ناممکن کو ممکن کرتی رہے گی، ناممکن جو چیزیں ممکن ہوں گی۔ تو
اللہ کے نبی کی نظر کوئی ایسی نظر نہیں، کوئی عام نظر ہے، اس میں ایک فائدہ، کروڑوں فائدے، خدا کی معرفت کے فائدے، خدا کے قرب کے فائدے، دنیا کے فائدے، دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں دور ہونے کے فائدے، رحمتیں اور اسباب راحت کے آنے کے فائدے، گھروں میں، روح میں، ہر چیز میں۔ ہاں ایسا سمجھے، یہ جو معجزے ہوئے یہ آپ کی رحمت کی نظر سے ہیں۔ جس چیز پہ نظر رحمت ڈالتے تھے اس چیز میں رحمت آ جاتی تھی۔ اگر کھانا تھوڑا ہوتا تھا تو لاکھوں بگا ختم نہیں ہوتا تھا، دودھ کا پیالہ ہوتا تھا سارے پی کے تھک جاتے تھے، پھر دودھ ویسے کا ویسا۔ آپ کی نظر رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں جب ایک ولی کے متعلق کہتے ہیں تو اس ولی میں بات تو نہیں ہوتی، ادھر ان کا اثر ہوتا ہے کہ بدل گئی وہ کچھ شعر ہیں ایسے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ایمان والے سے۔ تو ایمان والا تب بنے گا جب عاشق رسول بنے گا۔ ہاں کہ محبت عشق کا نام ہے۔ تو خدا کریے ہم کو آپ کو کیفیت اور اس کا جو مادہ ہے اس ایسی نصیب و خیالی نہیں، خیالی سے انسان بدلتا ہی نہیں ہے۔ شاعر کتنا کچھ لکھتے ہیں، کتابیں والے کتنا کچھ لکھتے ہیں، بیان والے کچھ لکھتے ہیں، لیکن ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں رنگ نہیں ہوتا۔ باتیں سنو تو حیران، شعر سنو تو حیران، اور جا کے ان کو دیکھو بھی حیران۔ داڑھی بھی صاف، مونچھ بھی صاف، ٹی وی بھی لگی، اس نے اتنی کتابیں لکھی، یہ کیسے؟ اس کی تو تھوک میں بھی شفا ہونی چاہیے تھی، اس کی نظر میں بھی شفا ہونی چاہیے تھی۔ ایک اللہ والا تھا، اس کی بس پھوک میں شفا تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، روحانیت کا اثر آ گیا اس میں۔ کوئی بھی آتا تھا ایک پیچھے لگ گیا، اس نے کہا اس کی خدمت کروں، یہ مجھے یہ نکتہ بتا دے، یہ کیوں ہر چیز کو شفا ہو جاتی ہے، پھوک مارتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے سے کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، بس میں درود پڑھتا ہوں۔ اس کو درود شریف میں محبت اور قبولیت پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں تو خدا کرے ہمارے تمہارے درود میں، نماز میں رابطہ خدا رسول سے پیدا ہو جائے، یہ گلے تک نہ ہو، کیونکہ یہ درود شریف، یہ عبادت، یہ قرآن بعضوں کے اندر تک نہیں جاتا، اثر نہیں ہوتا۔ اگر اندر تک چلا جائے پھر اثر شروع ہو جاتا ہے، نگاہوں میں اثر، زبان میں اثر، دعا میں اثر۔ کسی کو محبت سے دیکھے جائے گا نہیں، قید ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ ہاں تو ہم لوگوں میں وہ بات نہیں، اخلاص نہیں، اس لیے ہم لوگوں کا قرآن، نیت خوانی چیزیں سب زبان تک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے زبان تک ہے، آگے بھی مسئلہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، تم صحابہ کو تنبیہ کی کہ تم شکر کرو کہ تم میں قرآن پڑھنے والے عربی ہیں، اجمی ہیں، جن جو اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن تم لوگوں کو بہت رحمت نصیب ہے۔ تمہارے بعد لوگ آئیں گے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، تیر کی طرح الفاظ خوبصورت کریں گے، اور ایسا ان میں بات ہوگی، لیکن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن شریف پڑھیں گے، یہ چیزیں پڑھیں گے، یعنی عبادت کریں گے، اس کا مفہوم ہے وہ ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں جائے گا۔ ہم بتاؤ ایسے کہا ہے تو ہمارا تمہارا یہ بٹکا حلق تک ہی ہے۔ اب اس کو عورت مل گئی ہے، بچے پیدا ہو جائیں، اب یہی سوچ کے بیٹھا ہوا، وہ اسی دعائیں کراتا ہے۔ عورت شادی ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، میں کوئی ڈاکٹر لگاؤں؟ یہی چیزیں، عورت روٹ گئی ہے، عورت ٹھیک ہو جائے، بس یہی کچھ کرنا تھا۔ ادھر اس طرف گیا ہی نہیں آقا جی کی طرف، اور بس وہ دنیا کے فائدے ہوتے ہیں۔ دنیا کے فائدے تو ویسے ہی آ جائیں گے، تو بڑا فائدہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا تو آقا، اسی لیے جڑ خدا کی زبان تو بن جائے گا، کیا چاہیے تجھے؟ عورت کا باپ بھی سیدھا ہو جائے گا، بلکہ جس کو دیکھے گا سیدھا ہوئے گا، سیدھا نہیں ہوئے گا اس میں ویسے ہی دباؤ پڑتا رہے گا، جب تک کہ تیری نظر اس پر ہے، کہ تیری نظر خدا کی نظر ہو گیا۔ گھر ٹھیک کر لے گا، بار ٹھیک کر لے گا، عورت ٹھیک کر لے گا، ہر کسی کو ٹھیک کر لے گا۔ وہی بات دوسرا کہے گا اس کو اصلا ٹھیک نہیں، اس کے پاس وہ نظر نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نظر ہے۔ ہاں تم کہو گے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا، نہیں ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا ماننا پڑے گا، پھر مانے گا، تو ادھر تو جاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں تہجد پڑھتا ہے، اب چپ ہے۔ محبت والے تہجد کو چھوڑتے ہیں، ملاقات کا وقت ہوتا ہے، ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں آسمان دنیا پہ آتا ہے، یہ تعبیر ہے، اس کا مفہوم خدا جانتا ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔
ان چیزوں کو زیادہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں حل من سائل، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، حل من تائب، کسی نے معافی مانگنی، گناہ معاف کر دوں، سزا نہ دوں، حل من مسترزق، کسی کو تنگی ہے اس کا رزق کھول دوں میں. تو ایسا وقت چھوڑنا چاہیے. ہم لوگ کیسے ہیں، مرے ہوئے ہیں. وقت سونے کا تو نہیں ہوتا. وہ قسمت والوں کے لیے بہت زبردست وقت ہے. آقا نے کہا خاوند پہ خدا رحمت کرے جو تہجد کے بیوی کو جگاتا ہے، نہیں جاگتی اس پر پانی پھینکتا ہے کہ اٹھ 2 رکعت پڑھ لے. کہا اس بیوی پر خدا رحمت کرے، وہ خاوند کو جگاتی ہے، اگر نہیں اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں اس پر پانی چھنکتی ہے، نضح الماء، پانی چھنک کہ اٹھ 2 رکعت. ایسا کرتے آپس میں ایسے. صبح کی نماز بھی کئی دفعہ قضا ہوئے گی نا. اب تہجد شروع کر رہے ہو، تجھے اٹھایا تو اسے ایسا نہیں کیا نا، میری تیری دوستی دور دور کی نزدیکی نہیں ہے، تجھے گھسنے نہیں دوں گا. کتنے سالوں سے آ رہا ہے اور کتنے سالوں سے آ رہا ہے اور کتنا سن سن کے اس کو روپے میں 10% اثر ہوا، 90% باقی ہے. ہاں اب بیوی کو لگے کبھی اس کو پتہ نہیں کشمیر لے جاتا ہے، کبھی کدھر گھماتا ہے، میں وہاں چلا جاؤں، مجھے کیا پڑی تو جان، تیری بی بی جی جانے، میرا کیا دخل ہے بی بی جی کے ساتھ. بی بی جی کے پیچھے پھر رہا، بچوں کے پیچھے پھرے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، خدا جانے کیا ہوگا. چلو میں اس کو ادھر کھینچ رہا ہوں، یہ ادھر جا رہا. میں وظیفے اس لیے دیے تھے، ظاہر دیے اس لیے، لیکن بعد میں ان کا یہ خدا رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے. ماں کی محبت ہو، باپ کی ہو، اولاد کی، سب کی ہو، لیکن خدا رسول کی محبت کا غلبہ ہو ساتھ، یعنی کہ ان سے نفرت ہو. لیکن یہ چیزیں خدا رسول کی محبت پہ غالب نہ آ جائیں. خدا رسول کی محبت ان محبتوں پہ غالب ہونی ساری چاہیے، لیکن ان کا غلبہ رہے اللہ کی محبت کا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کا. اگر وہ غلبہ رہے گا تو آپ کی اولاد تھوڑی ہو، زیادہ ہو، مال ہو، جو کچھ ہو، آپ خدا رسول کے معاملے میں آپ ڈھیلے نہیں رہوں گے، وہ سارے کام آپ کریں گے، اولاد کے باوجود، کاروبار کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے. اگر وہ کمزور ہو گئی اولاد، ان کا محبت غالب، اب نمازیں نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں، تو پھر تو یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے. اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، حکومت بھی کرے، سب کچھ کرے، اور خدا رسول کے معاملے میں مضبوط رہے، یہ سچا عاشق ہوتا ہے. صحابہ ایسے تھے، حکومتیں بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، خدا کی محبت میں بھی ایسے غالب رہتے تھے. ابو بکر کا ایسا حال تھا، حضرت عمر کا ایسا حال تھا، حضرت عثمان کتنے بڑے غنی تاجر تھے، ان کی خدا کی محبت، ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے. ان کے واقعات دیکھ لو، کیا ان کے پاس اولاد نہیں تھی، مال نہیں، سب کچھ تھا. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.